اس بک میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے یونیورس کے تیرتھ پرسنا جو ہے وہ خود ہی کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے یونیورس کے ہڈن سیکرٹس جو ہے وہ ریویل کیے. اس بک میں بیسیکلی انہوں نے کس طرح سے لوسیفر کو انوسینٹ کہا ہے؟ اسلامک عقیدے کے تو قرآن سے جو ملتا ہے ہمیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو انہوں نے بتایا، اور جو قرآن میں بہت واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جو ہمارے جد امجد ہیں، جو ہمارے سب کے باپ ہیں، اور اماں حوا، جو انسان کو جب تخلیق کی تو فرشتے اور جنات حیران تھے کہ یہ کیا آپ مخلوق ہمارے ہوتے ہوئے اس مخلوق کی کیا ضرورت ہے. اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ میں تم سب سے بہتر جاننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو انسان میں بنا رہا ہوں اس کو میں نے کیا کام دینا ہے، اس دنیا میں جا کے اس نے وہ کام کرنے ہیں جو تم لوگ نہیں کر سکتے. انسان میرا پیغمبر بھی ہوگا، میرا میسنجر بھی ہوگا، اور وہ اس کو میں طاقت دوں گا خود فیصلے لینے کی، خود اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی، لیکن میں اس کو صحیح راستہ بھی دکھاؤں گا. اتنے میں وہ جو انسان سے، کیونکہ اللہ سب جاننے والے ہیں، اللہ سب کے خالق ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی مخلوق سے وہ کیا کام لینا چاہتے ہیں اور کس مخلوق کو بنانے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ فرشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کویسچن نہیں کرتے، وہ آرگو نہیں کرتے، اور وہ نو نہیں کرتے. وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم ماننے کے لیے، اور جو اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں اس منصب کو خاموشی سے کرتے ہیں. یہ کیونکہ بہت زیادہ شیطان ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت پرانا جن تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت طاقتور. اس نے آرگومنٹ شروع کیا. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، جنات جو ہیں وہ آتش سے بنتے ہیں، فرشتے نور سے بنتے ہیں، جن آتش، انسان مٹی سے بنا. کہ یہ تو ایک کیچڑ کی مٹی ہے، مٹی سے بنایا آپ نے، کھنکھناتی مٹی سے بنایا. تو میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ میری شان، میرا اس سے خلاف ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ پاک نے اس کا کہا کہ یہ میرا حکم ہے، اس لیے سجدہ کرنا. جب سب تو وہ کیا اس پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال سے اس کو دنیا، اس وہاں سے جنت سے نکالنے کا حکم صادر کیا اور دنیا میں پھینکا گیا، تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے آپ مجھے وہ طاقت دے، کیونکہ طاقت تو اسی وجہ سے فالنگ اینجل کہا جاتا ہے. فالنگ اینجل، دیکھیں وہ طاقت تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں اس مخلوق کو اپنے راستے پہ چلاؤں گا، یہ ایسے کرے گی، یہ ایسے کرے گی، آپ مجھے طاقت دیکھ کے دیکھیں کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کی چیلنج کر دیا، لیکن طاقت پھر بھی اور پرمیشن پھر بھی اللہ سے ہی ملی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کا بھی تو دیکھیں، اللہ کو تو یہ سب پتہ ہی تھا. اللہ نے ایک نیکی اور بدی کا راستہ تعین کرنا تھا، ورنہ تو پھر فرشتے تھے جن کے لیے کوئی سوچ سمجھ کا نہیں، بھائی کہ اپنا کام کر رہے ہیں. انسان کو اس لیے بنایا کہ اس کو شعور دیا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق سے زیادہ طاقتور، سمجھدار، ذی عقل. یہ انسان جو ہے یہ جنات کو بھی قابو کر لیتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی باتیں کر لیتا ہے، یہ آسمانوں کو بھی تسخیر کر لیتا ہے، یہ سمندروں کو بھی کر لیتا ہے. اللہ نے دیکھیں پہاڑ کتنے طاقتور تھے، انسان اس کو سر کر لیتا ہے. سمندر کتنے منہ زور تھے، سمندروں کو وہ کراس کر لیتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے. آسمان تک پہنچنا کتنا تھا، آج آسمان بھی تسخیر کر لیا، چاند تک پہنچ گیا. یہ اللہ نے یہ مخلوق پیدا کرنی تھی. اللہ تو جانتے تھے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میری مخلوق کا کیا کام ہوگا. اللہ نے جب شعور دے دیا اچھے اور برے کا، اس شعور کے لیے انہوں نے، ہم کہتے تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اصل تعداد کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو بہت زیادہ تعداد میں نہیں، کچھ ہی پیغمبروں کے نام ذکر ہے، لیکن ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے ہر دور میں پیغمبر رہے ہیں ہدایت کے لیے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ہمارا ایمان اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور اللہ کی جو ہدایت کی آخری کتاب قرآن المجید ہے، قرآن الفرقان ہے، اور اس کے بعد کوئی اب نہیں آئے گی. سلسلہ اسلام قبول ہو یا کمپلیٹ ہو گیا، اسلام کمپلیٹ ہو گیا اس کتاب کے ساتھ. تو اب پوری ہدایت آ چکی. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں شروع سے ہی.
ایک برائی کا ایک اچھائی کا. ابلیس اپنی جنگ جو اس نے ایک اپنی انا میں جو بڑا بول بولا ہوا ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ تمام معاملات، تمام اس طرح کے لوگوں کی سول، جیسے ہم اب جو اللہ کو ماننے والے، اللہ سے پیار کرنے والے لوگ اپنی روح اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ شیطان اپنے سپرد کرواتا ہے تاکہ وہ اپنی فوج تیار کر سکے اور آخرت میں وہی دعوے دار ہو سکے کہ میں نے آپ کے اتنے لوگوں کو جہنم بننے کے لیے ریڈی کر دیا.